بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کینسر کی وجوہات، کہ کینسر کیوں ہوتا ہے۔ ابھی تک ایگزیکٹ نہیں پتہ کازز کا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وائرسز ہیں ایسی جو کہ کینسر کرتی ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی ایک وائرل ڈیزیز ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد 10% لوگوں میں کینسر جگر کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جگر کا کینسر بعض کا دوسری جگہ سے بھی آ جاتا ہے، دوسرے جسم کے حصوں سے بھی ڈپازٹ، جس کو سکنڈریز کہتے ہیں، اور جگر کا بغیر وائرس کے بھی بعض کا کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لمفوماز اور کچھ قسمیں ہیں، گلے کا کینسر ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جینیٹکس ہے، فیملیز میں چلتا ہے، کچھ فیملیز ہیں جب بریسٹ کینسر زیادہ ہے، آگے اولاد جو بچے ہیں ان میں بھی چانسز عام پبلک کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی پرانی جو ایریٹیشن ہے، پرانی کوئی چیز رگڑ کھاتی رہتی ہے، دباؤ آتا ہے، وہاں کے سیل جو ہے ان کی ڈویژن پر اثر ہوتا ہے اور ان میں اب نارملٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو سیل پہ آگے بڑھتے ہیں وہ اب نارمل شکل کے ہوتے ہیں، ان کا نیوکلس بڑا ہوتا ہے، سائز بڑا ہوتا ہے، ان کی گروتھ رکتی نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ کرونک انفیکشن ہے، بعض کا تانتڑیوں کی پرانی بیماریاں ہیں، IBS اور اس قسم کی، اور چند پرسنٹیج میں کینسر جو ان میں بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکلز ہیں خوراک میں، یا دوائیاں ہیں چند، وہ بھی کینسر کاز کر سکتی ہیں۔ تو امبیلنس ہے، ہارمون بھی باڈی کو ریگولیٹ کرتے ہیں، لیکن بعض کا ان کی زیادتی سے بھی، جیسے عورتوں میں بریسٹ کینسر ایسٹروجن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسٹروجن اگر زیادہ رہے گی تو بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے پراسٹیٹ جو کینسر ہے مردوں کا، اس میں جو ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار اگر زیادہ ہو تو اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسموکنگ ہے، سگریٹ پینا، بعض لوگ حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور بعض لوگ منہ میں تمباکو رکھتے ہیں، اور جو منہ میں تمباکو رکھتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے ہونٹ کا کینسر، زبان کا کینسر، جبڑے کا کینسر ہو جاتا ہے، اور لیرنکس کا کینسر ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والوں میں پھیپھڑوں کا کینسر زیادہ ہے، معدے کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تو لیکن سب سگریٹ پینے والوں کو نہیں ہوتا، کیونکہ ملٹیپل فیکٹر ہیں، جو سگریٹ پینے والے ہیں ان میں پرسنٹیج زیادہ ہے اگر ہم کمپیئر کریں عام پبلک کی نسبت تو۔ اس کے علاوہ جو شراب، الکوہل ہے، یہ UK کی اسٹڈی ہے کہ جن لوگوں نے الکوہل چھوڑی ہے ان میں منہ کا کینسر یا اسوفیگس کا، خوراکی نالی کا، وہ کینسر ریگریس چھوٹا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لیور کینسر پر بھی پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے الکوہل چھوڑنے سے۔ تو اب اور ہم دیکھتے ہیں کہ جینیٹکس کے علاوہ بعض کا کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ کسی میں بھی ایکچولی کوئی کینسر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایک گناہوں کی وجہ سے یا کوئی اس قسم کا کوئی پاپ کرنے سے کینسر ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ کوئی ایسے اچھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے، برے لوگوں میں بھی ہوتا ہے، اس میں اس کا اخلاق، اس کی بددیانتی، ہیرا پھیری، وہ اس کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا ایک سوسائٹی میں امپریشن ہے کہ شاید یہ گناہوں کی وجہ سے یہ کینسر ایک سزا کے طور پر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہ کینسر کی علامات کیا کیا ہیں، بعض تو کوئی علامت نہیں ہوتی، اب ایسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گلٹی نکل آتی ہے گلے میں یا ادھر سائڈ میں یا بغل میں یا انگوائنل ریجن میں، کسی جگہ بھی گلٹیاں نکل آتی ہیں، تو یہ یا تو اوریجنل ہو سکتا ہے لمف نوڈ کا کینسر، یا دوسری جگہ سے شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر اگر اوپر جسم کے ہوگا بریسٹ کینسر ہے، وہ بھی پہلے پلپیٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے، ارلی اسٹیج میں اگر پتہ چل جائے تو آسانی ہے، ورنہ پھر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن پیٹ کا کینسر ہے کافی گہرا ہوتا ہے، وہ جب بڑھتا ہے زیادہ تو پھر جا کے پتہ چل، جبکہ اس کی پہلی اسٹیج کی بجائے دوسری اور تیسری اسٹیج آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ضرور انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، بعض قدیم ڈاکٹروں کو بھی کینسر ہے تو ان کو بڑا لیٹ پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات خون کی الٹیاں آتی ہیں پیٹ کے کینسر کی وجہ، جگر کے کینسر کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، پیٹ میں پانی پڑ جائے، پیٹ میں درد کا رہنا، یا بعض موشنز آتے ہیں اور خون آتا ہے پخانے میں، وہ بھی ایک کینسر کی نشانی ہے، پیٹ میں آنسوں کا کوئی کینسر ہے۔ تو گلے کے کینسر میں یہ ہے کہ آواز وزنی ہو جاتی، بولنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بھاری آواز، تھائرائڈ ہم دیکھتے ہیں گلینڈ، اس میں بھی ایک ڈیزیز ہے مکسوڈیما، اس سے بھی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ آواز کا چینج ہونا بھی بعض کا کینسر کی ایک علامت ہے۔ اووریز کا کینسر ہے، وہ بھی پیٹ میں گولا محسوس ہوتا ہے، مینس irregular ہو جاتی ہیں۔ تو ہڈیوں کا کینسر بعض کا پہلے پتہ نہیں ہوتا، مریض کو اچانک گرتا ہے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ ایکسریز پر پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی چینج آ گئی ہے، بون میں کوئی کینسر بن گیا۔ تو برین میں کینسر جو ہے، دماغ کا کینسر، یہ بھی کچھ پرسنٹیج لوگوں میں ہے۔ یہ ہیڈک، کچھ لوگوں میں ہیڈک سٹارٹ ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوان بچوں میں اگر ہیڈک مسلسل ہے تو پھر چند ایک پرسنٹیج میں جو ہے کہ اس میں میلگنینسی کا چانس ہے، اس میں CT اسکین کروانا چاہیے۔ بعض کا برین کینسر سے انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ بعض کا دماغ کینسر جو کہ اندر ہوتا ہے دماغ کے، تو وہ اثر ہوتا ہے نظر پر، تو نظر بھی کم آنا شروع ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے بعض ایک سائڈ پر کینسر کے دباؤ کی وجہ سے۔ تو
یہ مختلف کر رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ابھی کئی سالوں سے ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلتا کہ کیوں کسی آدمی کو ہے کسی کو نہیں. چند ایک وجوہات ہیں کہ جن میں یہ چیزیں ہوں گی ان میں چانسز زیادہ ہیں. تو نیکسٹ ہم اگلے جو ڈسکشن ہوگی اس میں ہم رکھیں گے کہ جو ہے یہ بیماری کتنے % لوگ بچ سکتے ہیں ارلی اسٹیج میں، اور فورتھ اسٹیج میں کیا صورتحال ہے، پروگنوسس جس کو کہتے ہیں. تو کینسر کی مینجمنٹ کیا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہم جو بھی مختلف طریقوں سے کرتے ہیں تو کون کون سے طریقے ہیں. تو شکریہ آپ کا.